اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث فضائل قرآن کے بارے میں بہت ہی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری و مسلم۔ ایک روایت میں ہے ان من افضلکم، بہتر تم میں سے من تعلم القرآن وعلمہ، اشارہ اس طرف ہے کہ یہ افضل انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ افضل ہے، اس کا کلام افضل ہے، تو لازمی بات ہے کہ جس سے تعلق ہو ویسے صفات انسان میں آ جاتے ہیں۔ جس کا تعلق دنیا سے ہو وہ دنیا کی مقدار کے مطابق ہوگا، جس کی خواہشات سے تعلق رہتا ہے وہ اس کے مطابق ہوگا، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا تو اس کی عزت باقی بندوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ رحمان بابا کے ایک شعر کا مفہوم ہے کہ اس معز یعنی عزت والے رب کے ساتھ تم تعلق رکھو گے تو تم بھی معز ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ عقیق وادی چلا جائے اور وہاں سے 2 اونٹ لے آئے، صحیح سالم، وہ صحیح سالم ہو اور گناہ اور چوری کا بھی نہ ہو، یعنی ظلم بے انصافی سے حاصل نہ کیے گئے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا ہم میں سے ہر کوئی ایسا پسند کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مسجد جائے اور وہاں خود 2 آیات پڑھے اور یا کسی استاد سے سیکھے، یہ 2 آیات افضل ہے 2 اونٹوں سے، اور 3 افضل ہے 3 اونٹوں سے، اور 4 اونٹوں سے، اور اس طرح گنتے رہو۔ اس طرح کوئی قرآن پاک سیکھے تفسیر کی نیت سے اس اجر میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس آدمی سے جو سیکھتا ہو قرآن کریم اس سے غیبتہ جائز ہے، 2 آدمیوں سے غیبتہ جائز ہے، ایک قسم کا حسد اس سے جائز ہے، جس کو ہم حسد نہیں کہیں گے غیبتہ کہیں گے، یعنی 2 آدمیوں سے غیبتہ جائز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو اور وہ صبح و شام پڑھتا رہے، اور کوئی یہ تمنا کرے کہ مجھے دیا جاتا اور میں بھی ایسا کرتا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ صبح و شام خرچ کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور کوئی تمنا کرے کہ میں بھی اس طرح خرچ کروں، تو یہ جائز ہے، یہ غیبتہ۔ مگر حدیث میں یہ بھی ہے کہ ارمان کے ساتھ عمل بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں پر رشک جائز ہے کیونکہ اس میں عزت بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے میرے امت کے اشرف لوگ یہ قرآن والے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، جو رات کو تہجد بھی پڑھے۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہے، الف 1 حرف، لام 1 حرف اور میم 1 حرف، یہ نہیں کہ الف لام میم 1 حرف۔ قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اقرا، قرآن پڑھ اور چڑھتا جا، درجوں پر چڑھتا جا، آخری درجہ وہاں تک ہے جہاں تک آخری آیات پڑھ لے۔ اگر قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ختم ہو جائے تو عالم کا نظام ختم ہو جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کس نیت سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت نہیں ہونی چاہیے، بہت سی نیت باندھنی چاہیے۔ عمل کی توفیق کے لیے چاہیے کہ پوری نیت باندھے تاکہ توفیق مل جائے۔ اول نیت اللہ کا کلام ہے، سیکھ لیا جائے۔ دوسرا نیت عمل کروں گا جو سیکھوں گا۔ تیسرا نیت یہ کہ ایمان اور یقین کی تقویت نیت کرنی چاہیے۔ ایمان کے درجات ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو لے آؤ، ایمان لے آؤ، اور قرآن پاک بہت بڑا ذریعہ ہے ایمان بڑھانے کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو نصیب فرماتا ہے پڑھنے والوں کو۔ قرآن کریم کے ذریعے اپنے بندوں سے اپنا تعارف کراتا ہے، بندوں کے دلوں سے کچھ صفات جذب فرماتا ہے اپنی طرف کہ بندے تیرے دل میں یہ چیز آئے، یہ چیز اترے، وغیرہ وغیرہ، کبھی رحمت، کبھی اپنا قہر، کبھی نعمتیں، کہ شکر گزار بنے۔ یہ کتاب جہاد والا کتاب ہے، انسان کو چست بنانے والا کتاب، سستی سے نکالنے والا کتاب، مجاہد بناتا ہے انسان کو، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والا انسان بن جائے، مجاہدین کی صفات انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ نیت یہ ہو کہ مجاہد انسان بن جاؤ۔ ایک نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو غلط عقائد ہے وہ ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، بڑے دل کے ساتھ نہ بیٹھے۔ اگر اندر جو سوچ ہے اس سے متعلق بات ہو تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا، اس سوچ کے ساتھ نہ بیٹھے، یہ ہدایت کا طریقہ نہیں ہے۔ دل خالی کر کے بیٹھنا ہوگا۔ دوسری کتابوں کو تنقید کی نظر سے دیکھنا ٹھیک ہے، قرآن مجید کو اتباع کی نظر سے دیکھو گے،
یعنی اس نظر سے نہیں دیکھو گے کہ بھائی جو ٹھیک ہو میں وہ دیکھوں گا، جو ٹھیک نہیں ہو میں وہ فالو نہیں کروں گا، تنقید کی نظر سے بالکل نہیں دیکھنا، جو پڑھوں گا اس پر عمل کروں گا۔ شرک کے بارے میں پڑھا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے تو یہ میرے لیے ہے، بس عمل کروں گا۔ غلط لوگوں سے محبت ہے، اس کے بارے میں پڑھا کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دوں گا۔ قرآن پاک میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرے تو ویسا ہی کروں گا۔ ایمان کی ترقی کے لیے کوشش بہت کم ہو رہی ہے، ہم سب ایمان کے لحاظ سے بہت کمزور ہے، تقویت کے لیے کوشش ضروری ہے، ایمان کی تقویت کے لیے کوشش بہت ضروری چیز ہے۔ ایمان سیکھنے کا کارخانہ قرآن پاک سیکھنے کے مدرسے اور مساجد وغیرہ ہے۔ نیکی کی عادت بن جائے پھر گناہوں کے کاموں میں انسان تنگ ہوتا ہے۔ آج کا سبق یہاں پر ختم کرتے ہیں، آئے دعا کرتے ہیں۔ یا کریم اللہ، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔